حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول کرنے سے قبل اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حاضر ہوئے جب اختلاف شدت کا تھا اور حالات بڑے سخت اور کٹھن تھے، اور آئے کس لیے؟ مکے میں قحط سالی پڑ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور ادھر سے حضرت ثمامہ بن اسال جو یمامہ قبیلے کے سردار تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی قبیلے سے ساری گندم آتی تھی، تو حضرت ثمامہ بن اسال کہنے لگے تم میرے مصطفیٰ کریم کو نہیں مانتے، میں تمہیں گندم نہیں بھیجوں گا، گندم کوئی باہر نہیں جائے گی۔ حضرت ثمامہ بن اسال نے گندم بند کر دی، بارشیں ہو نہیں رہی تھی، مکے کے لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے، بچے بلکنے لگے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں تڑپ کے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے کہا اب چارہ کوئی نہیں، اب مصطفیٰ کریم کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے جب میں مدینہ منورہ میں چھپتا چھپاتا آیا تو میں سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام المومنین ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں آیا، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کے گھر میں بیٹی کو ملنے کے لیے جب آئے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جناب ابو سفیان جب بستر پہ بیٹھنے لگے، جناب ام حبیبہ کہنے لگی حضور کی زوجہ کہ ابا جی ذرا ٹھہر جائیے، تو وہ ٹھہر گئے۔ حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر کو سمیٹ دیا، تو ابو سفیان کہنے لگے بیٹا لگتا ہے کہ تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں ہے اور تو غربت کو چھپانے کے لیے اس بستر کو تم نے سمیٹ دیا ہے۔ تو جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی آپ نے ابھی کلمہ نہیں نہ پڑھا ہے، اس لیے آپ کی سوچ ابھی کافروں والی ہے، تو ابھی مشرکوں اور شرک کی دنیا میں کھڑا ہے، کفر کی دنیا میں کھڑا ہے۔ اگر تو میری جگہ پہ آ کے کھڑا ہو تو تجھے پتہ چلے حضور کے بستر کی اہمیت ہی کیا ہے۔ جناب ام حبیبہ کہنے لگی اے میرے ابا جی میں نے بستر اس لیے نہیں سمیٹا ہے کہ معاذ اللہ یہ بستر قیمتی نہیں، بلکہ تو مشرک ہونے کی وجہ سے ابھی نجس اور ناپاک ہے، اور یہ اس رسول کا بستر ہے جو بستر میں لیٹے ہوتے ہیں، جو بستر میں لیٹے ہوتے ہیں تو جناب جبریل امین رب کا قرآن لے کے تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ تو میں یہ اس رسول کا بستر ہے جو حضور بستر میں ہوتے ہیں تو رب کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، حضرت جبریل وہی لے کے آیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتا ہے میں بڑا حیران ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا، میرے دل میں خیال تھا کہ حضور مجھ سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے اوپر بڑے دکھ جیلے ہیں، تم نے ہمیں بڑی اذیتیں دی ہیں، ہمارے غلاموں کو بڑا ستایا ہے، اور ابھی چند دن قبل غزوہ احد میں حضور کو ستایا گیا، حضور کے دانت شہید کیے گئے، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، مسلح کیا گیا۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں اس رسول کا ماننے والا ہوں کہ جن کے دانت حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، حضور کے دانت شہید کیے گئے، اور میں نے حضور کی بارگاہ میں تڑپ کے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان پر عذاب نازل کرے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ نہیں یہ جانتے نہیں۔ جب میں نے اصرار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی چند دن قبل غزوہ احد کے اندر حضور کے دانت شہید کیے گئے، انس بن نضر کی گردن کو کاٹا گیا، عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، جناب امیر حمزہ حضور کے چچا کا مسلح کیا گیا۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا حضور انکار کر دیں گے اور حضور شکوہ شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے اوپر اتنی اذیتیں دی ہیں، میرے غلاموں کو ستایا ہے، میرے چچا کا مسلح کیا ہے۔ لیکن جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتے ہی ثمامہ بن اسال نے ہم پر گندم بند کر دی ہے، بارشیں ہو نہیں رہی، محبوبہ بیٹیاں تڑپ گئی ہیں، بچے بلکتے ہیں، عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ بند ہو گیا ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، حضور کرم نوازی فرمائیے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور کوئی شکوہ شکایت کریں گے، لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کے حضور کی جانب دیکھا تو آمینہ کی لال کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رکا منگوایا اور ثمامہ بن اسال کے نام لکھا، کہا کہ اے ثمامہ بن اسال پہلے تو اپنی مرضی سے غلہ بیچتا تھا، اب تیرا نبی تمہیں حکم دے رہا ہے، تم نے پہلے سے بھی بڑھ کے
مکے کے اندر غلہ بھیجنا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا فرمائی، اے اللہ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر بارش برسا دے، مالک کھیتیاں ہری کر دے، بچوں کو رنائی دے دے، خواتین کو توانائی دے دے، مالک مکے کے سنگلاخ پہاڑوں پہ کھیتیاں ہری کر دے، مالک کرم نوازی فرما دے، بارش برسا دے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان ایک رنگ تو میں نے یہ دیکھا اور دوسرا جلوہ میں نے اس وقت دیکھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو میں تو ساری زندگی حضور کو اذیتیں دیتا رہا تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ میں نے کہا حضور پتہ نہیں میرے لیے کون سی سزا مقرر کرتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں مدینے والی شان پہ، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ جب حضور تشریف لائے، حضور نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا مجھے وقار دیا کہ حضور نے میرے گھر کو دارالامان ہی بنا دیا۔ حضور فرمانے لگے اے غلاموں سنو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا میں محمد اسے بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں تو ساری زندگی دشمنی کرتا رہا تھا، لیکن یہاں تو میں نے عجیب ہی رنگ دیکھا۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں جب سارے پردے اتر گئے اور جب میں نے غور سے محمد بن عبداللہ کا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد رسول اللہ کے جلوے نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ واقعی سچے رسول ہیں۔ اللہ